آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے بڑی تفصیل کے ساتھ لباس کے متعلق اور کپڑوں کے متعلق بیان ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو کس طریقے کا لباس پہننا چاہیے، مردوں کو کیسا لباس اختیار کرنا چاہیے اور عورتوں کو کیسا لباس اور کپڑے کو پہننا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے. ان آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو بیان فرمایا ہے اور واضح فرمایا ہے، اور بے شمار احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے متعلق بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہارا لباس وہ ہونا چاہیے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے. وریشا، اور پھر دوسری صفت اس لباس کی یہ ہونی چاہیے وہ لباس زینت کے طور پر ہو، زینت جو تمہاری ظاہر کرے، زینت کو نمایاں کرے. اللہ رب العزت والجلال نے لباس کی یہ دو صفتوں کو بیان فرمایا ہے. کسی بھی انسان اور مہذب اور انسان تقوی والا اور باوقار انسان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی اور نہیں ہے کہ اس سے لباس کو اتار دیا جائے، لباس کو چھین لیا جائے. یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. لیکن جو خواہش پرست ہیں، نفس پرست ہیں، ان کے لیے لباس کا چھیننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. لیکن جو باوقار ہیں، لباس کا چھیننا ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. اسی لیے جنت کے اندر آدم علیہ السلام سے کیا ہے، شیطان نے کہا کہ اس درخت کے پاس چلے جاؤ، اور جب وہ پہنچے تو ان کے لیے کیا ہے، ان کا جنت کے لباس کو بھی اتروا دیا ہے اور اس لباس کو بھی چھین لیا ہے جو ان کی شرمگاہوں کو ظاہر نہیں کر رہا تھا بلکہ چھپا رہا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے. وریشا، اور پھر کیا ہے، وہ لباس زینت کو ظاہر کرے. ولباس التقوی ذلک خیر، اور لباس تقوی والوں کا یہ سب سے بہتر ہے. ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اللہ رب العزت والجلال تمہیں نصیحت کرتا ہے، تم اس نصیحت کو کیا ہے، قبول کرو. اللہ نے اس آیت کے اندر لباس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور پھر اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو شیطان فتنے کے اندر ملبس اور مبتلا کرے، جیسا کہ تمہارے باپ کو جنت سے اس نے نکلوایا تھا. يَنزِعُ عَنْهُمَا، جب جنت کے لباس ان سے اتر گیا اور پھر وہ کیا ہے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا يُرِيهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. اور شیطان کا گروہ جو ہے وہ تم کو اس طریقے سے دیکھتا ہے جیسا کہ تم اپنے آپ کو کیا ہے، جیسا کہ کیا ہے، تم
شیطان تم کو اس طرح دیکھتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس کا طریقہ کیا ہے، کون سا لباس اختیار کرنا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے لباس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ یا اللہ رب العزت والجلال قرآن کے اندر ایک دوسری آیت کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، یہ تو لباس کے متعلق ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارا لباس وہ ہونا چاہیے جو تمہاری زینت کو ظاہر کرے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی لباس کیا ہے، ایسا ہونا چاہیے صاف ستھرا ہو، میلا کچیلا نہ ہو، کپڑوں کیا ہے اس کے اندر میل کچیل نہ ہو، ایسا لباس نماز کے لیے اختیار کرنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن جب سماج کا جائزہ لیتے ہیں ہم، کیا ہے سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، آج معاشرے کے اندر، آج سماج کے اندر کیا ہے، ایسے کپڑوں کو اختیار کیا جاتا ہے جو کپڑے کیا ہے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں گھٹنے سے پھٹ رہا ہے، کہیں اوپر سے ران سے پھٹ رہا ہے، کہیں کسی اور جگہ سے کیا پھٹا ہوا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ فیشن کا دور ہے۔ فیشن کے دور کے اندر کیا ہے، ہم اس لباس کو زیب تن کر رہے ہیں، ہم اس لباس کو اختیار کر رہے ہیں، اور پھر بچیوں کے لباس کو دیکھا جائے وہ کیا ہے بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم مغربی کلچر کو اپنا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو آج جب بچی چھوٹی ہے اس کو لباس تم نے دیا ہے لا کر کے، کپڑے تم نے دیے ہیں خرید کر کے، اور کپڑے وہ ہیں جو بالکل اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، پورے ہاتھ بازو کیا ہے پورے کھلے ہوئے ہیں، اور پھر پوری رانیں کھلی ہوئی ہیں، چڈی اور چھوٹی سی کیا ہے کپڑی اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ اب کہ ان سے کہا جائے ایسا لباس بچیوں کو کیوں دے رہے ہو، وہ فوراً جواب کے اندر کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، بڑی ہو جائے گی اس کو پہنا دیا جائے گا۔ میرے دوستو یاد رکھو، بچوں کا ذہن وہ ہوتا ہے جس چیز کی عادت ڈالو گے وہی اس کی کیا ہے پڑھے گی، وہی اسی چیز کو قبول کرے گا۔ جب بچپن سے اس نے آنکھ کھولی ہے بالکل چڈی اور بنیان کے اندر، اب بڑے ہونے کے بعد مکمل اس کو ڈریس دے دی جائے کہ اس لباس کو پہنو، بچی بالکل تیار نہیں ہوگی، قطعاً اس کا ذہن تیار نہیں ہوگا ایسے لباس کو پہننے اور اختیار کرنے کے لیے۔ اب بڑے ہونے کے بعد وہ بچی کہتی ہے مجھے چھوٹے کپڑے چاہیے، مجھے چڈی اور بنیان چاہیے، مجھے مکمل لباس نہیں پہننا ہے۔ اب باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے دوست اور بزرگوں؟ جب وہ بچی تھی، جب وہ چھوٹی تھی، تمہارے انڈر کے اندر تھی، تمہارے قبضے کے اندر تھی، تمہارے ماتحت تھی، تم اس کو جس طریقے سے چاہو کیا ہے اسے لباس دے سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں دیا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ابھی وہ چھوٹی ہے، بڑی ہوگی پہن لے گی، لیکن جب وہ بڑی ہو گئی اب اس کا ذہن بدل گیا ہے، اس کا ذہن لبرل بن گیا ہے، مغربی تہذیب اس نے دیکھ دیکھ کر کے اس کا ذہن وہ بن گیا ہے، اب وہ چھوٹا لباس کیوں پہنے گی؟ اب باپ کہتا ہے ہم مجبور ہیں۔ ارے جس وقت وہ بچی تھی، جس وقت وہ چھوٹی تھی، اس وقت تو مجبور نہیں تھے، اس وقت تو تمہارا مکمل اختیار تھا، لیکن تمہیں خوشی تھی چڈی پہنانے کے اندر، تمہیں خوشی تھی کیا ہے بنیان پہنانے کے اندر، کپڑے نہ پہنانے کے اندر۔ تم بھی خوش ہو رہے ہو، ماں بھی خوش ہو رہی ہے، باپ بھی خوش ہو رہا ہے، بھائی بھی خوش ہو رہا ہے، اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور پھر مزید ظلم یہ ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ کے اندر کیا ہے اسٹیٹس کے اوپر اس کو لگایا جا رہا ہے، فوٹو کو شیئر کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نبی کریم کی تعلیم کیا تھی؟ اور مردوں کے لیے یہ ہے مردوں کو ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جو اس کی زینت کو ظاہر کرے، جو اس کی زینت کو کیا ہے مکمل طور سے ظاہر کرے۔ لیکن وہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جب مرد کپڑوں کو پہنے تو کپڑوں پہننے کے بعد کیا ہے اس کا جو پاجامہ ہے، اس کا جو کیا ہے نیچے کو آنے والا کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پنڈلی اس کے اندر چھپ جائے۔ یہ عورتوں کی صفت ہے، عورتوں کا لباس وہ ہونا چاہیے جو ساتر ہو، اور پھر کیا ہے مزید
اس کے پیروں کو چھپا دے۔ اور پھر نبی کریم سے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس طریقے کے لباس کو اختیار کریں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے تمہارا لباس کیا ہے؟ مردوں سے ایک بالش نیچے ہونا چاہیے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ تب تو ہمارے پیر ظاہر ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے ایک ہاتھ کیا ہے نیچے ہونا چاہیے، یعنی کپڑا عورتیں ایسا پہنے جس سے کیا ہے وہ زمین کے اوپر گھسک رہا ہو اور گھسک رہا ہو، ایسا لباس عورتوں کے لیے ہے۔ تو اس روایت سے ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہادل حدیث یہ روایت کیا ہے استر لہن، عورتوں کے لیے کیا ہے پردے کو کیا ہے زیادہ ظاہر کرنے کے اندر کیا ہے اس روایت سے رخصت ملتی ہے۔ لیکن مردوں کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹخنے بالکل چھپ جائے، ٹخنے بالکل کیا ہے اس کے کپڑوں کے اندر آ جائے۔ نہ نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الی یوم القیامہ، جو شخص ایسا لباس کو اختیار کرے گا کہ اس کے ٹخنے کیا ہے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور پھر مزید ایک روایت کے اندر نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے جتنا حصہ کپڑوں کا کیا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگا، ٹخنوں سے نیچے جو حصہ ہوگا اگر وہ کپڑوں کے اندر چھپ گیا تو لہذا وہ حصہ جہنم کا حصہ ہے، جہنم کے اندر اس کو جلایا جائے گا، جہنم کے اندر اس کو آگ کے طور کے اوپر عذاب دیا جائے گا، یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے ابو ہریرہ کے واسطے سے ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو حصہ ٹخنوں سے نیچے کپڑوں سے چھپا ہوا ہوگا وہ بالکل جہنم کے اندر جائے گا۔ صلاۃ رجل مسبل ازارہ، جو شخص اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچا کر کے کیا ہے نماز کو ادا کرے گا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ کتنے ہم میں سے وہ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو بالکل صحیح حدیث ہے، نبی کریم کی حدیث ہے، ابو داود کے اندر ہے، نماز تو وہ ادا کر رہے ہیں ٹخنے چھپے ہوئے ہونے کی حالت میں، نماز تو ان کی ہو گئی ہے، فریضہ ذمے سے ساقط ہو گیا ہے، رب یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ظہر کی نماز یا جمعے کی نماز یا عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، نماز ادا ہو گئی ہے۔ ہاں نماز ادا ہونے کے بعد رتی برابر تمہیں ثواب نہیں ملے گا، تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو لہذا کیا ہے ہم جب نماز کے لیے آئے تو کم سے کم ہمارا ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہم تکبر کے طور کے اوپر نہیں ہے، نہ جس معاشرے کے اندر جس چیز کا چلن ہو جائے وہی تکبر کہلاتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس کی ہوا چل پڑی ہے، اب تمہارے ذہن کے اندر اور تمہارے دل کے اندر تکبر نہیں ہے لیکن معاشرے کی روش کے اوپر تم چل پڑے ہو، یہی تکبر کہلائے گا۔ تو لہذا ایسا کپڑا پہننا جس سے ٹخنے چھپ جائے یہ بالکل حرام ہے، بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں لباس کیسا ہونا چاہیے اس کی کوئی خاص حیت خاص وضع شریعت کے اندر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل کرتا پاجامہ ہو اور سفید ہی ہو، شریعت کے اندر لباس کے لیے کوئی سیمبل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے امامہ پہنے تو کیا ہے سفید ہی ہونا چاہیے، ٹوپی ہو سفید ہی ہونی چاہیے، نہ سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لباس ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے سطر چھپا ہوا ہو، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہو۔ ہاں سیمبل نہیں ہے، کوئی خاص مقدار لباس کی نہیں ہے، جو لباس کیا ہے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے کیا ہے آپ استعمال کریں اس کی اجازت ہے، لیکن شریعت کی حدود سے باہر نہ ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں نبی کریم نے ارشاد فرما دیا ہے لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، وہ حصہ جہنم کا ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہم نے لباس تو پہننا ہے لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے ہمیں کپڑوں کے اندر گرمی لگ رہی ہے اس لیے ہم ایسا لباس پہنتے ہیں، ہم نکر پہنتے ہیں اور کیا ہے کیپری کو پہنتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے اگر گرمی ہی کا مسئلہ ہے تو مغرب کی تہذیب کے اندر جائیے بالکل اتار دیجئے، بالکل برہم
برہنہ ہو جائیے. اور جو دوسرا کیا ہے سماج ہے جسے جینی کہتے ہیں, وہاں کپڑے نہیں پہنتے ہیں, اس کے اندر داخل ہو جائیے, گرمی سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور پھر کیا تمہارے جسم کو بھی کیا ہے سکون مل جائے گا. اگر لباس سے گرمی ہوتی تو اللہ لباس کا حکم نہ دیتا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, آج سماج کے اندر کیا ہے ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں, ہم بچیوں کو تو دیتے ہیں بڑے خوش ہیں, لیکن جب وہ بچی بڑی ہو گئی اب وہ کیا ہے دوسری تہذیب کو اپنا رہی ہے. اب ماں کو بھی شرم آ رہی ہے اور باپ کو بھی شرم آتی ہے کہ کیا ہے جسم کو دکھا رہی ہے. ارے جسم دکھانے کے اندر تیری رضامندی تھی, تو خوش ہو رہا تھا جب وہ بچی تھی, لیکن جب وہ بڑی ہو گئی اب تو وہ دکھائے گی اور بالکل برہنہ ہوگی. اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے, رب کاسیات عاریات, ایسی عورتیں ہوں گی ایک زمانے کے اندر کیا ہے جو لباس تو پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے بعد کیا ہے ان کا جسم برہنہ ہوگا, بالکل ننگا ہوگا. وہ کون سا لباس ہوگا؟ آج کو دیکھ لی جائے, عورتیں وہ لباس پہنتی ہے جس سے کیا ہے جسم ظاہر ہو رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے یہ جسم کا کون سا حصہ ہے اور یہ جسم کا کون سا پارٹس ہے. اس لباس کو اختیار کرنے کے بعد کیا ہے ہر عضو کیا ہے بالکل نمایاں صاف نظر آتا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا وہ لباس تو ظاہر کے اندر ہے لیکن وہ حقیقتاً لباس نہیں ہے, کیونکہ ایسا لباس اختیار کرنا جس سے جسم کے پارٹس اور جسم کے حصے اور جسم کے اعضاء ظاہر ہو دکھائی دے تو وہ لباس نہیں ہے. وہ لباس کے نام کے اوپر کیا ہے ایک کھلواڑ ہو رہا ہے. اور آج مارکیٹ کے اندر کیا ہے ایسے برقعے آ گئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کیا ہے اس کے ایک ایک انگ اور ایک ایک پارٹس ایک ایک حصہ کیا ہے بالکل صاف نظر آ رہا ہے. اگر وہ برقع نہ پہنے تب تو کچھ چھپا ہوا ہے, لیکن جب وہ برقع پہن لے تو لہذا برقع پہننے کے بعد کیا ہے اور زیادہ زینت ظاہر ہو رہی ہے. عورت کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے ساتر لباس ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, مکمل جسم چھپا ہوا ہو اور پیر کیا ہے بالکل زمین سے لباس گھسٹ رہا ہو. لیکن آج کیا ہے الٹا ہو رہا ہے, عورتوں تو ٹخنوں سے اونچا لباس پہن رہی ہے اور مرد ٹخنوں سے نیچا لباس پہن رہی ہے. ہم کیا ہے مغربی تہذیب کو اپنانے کے بعد ہم اس دبش کے اوپر پہنچے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم نے شریعت سے اتنا کھلواڑ کیا ہے, اتنا کھلواڑ کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر دیکھ لیا جائے کسی کو روڈ کے اوپر چلتے ہوئے خدا کی قسم شرم آتی ہے. ایک ایک پاش, ایک ایک انگ, ایک ایک حصہ جسم کا بالکل صاف نظر آ رہا ہے. ان کے ماں اور باپ کو شرم نہیں آتی ہے. ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کی زینت کو ظاہر کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو کھینچا اور فوٹو کھینچنے کے بعد کیا ہے اسٹیٹس کے اوپر لگا دیا, واٹس ایپ کی ڈی پی کے اوپر لگا دیا, فیس بک کے اوپر ڈال دیا, انسٹاگرام کے اوپر ڈال دیا. ارے عورت چھپانے کی چیز ہے, تم اس کو ظاہر کیوں کر رہے ہو؟ اگر ظاہر ہی کرنا ہے تو بغیر کپڑوں کے اس کو ظاہر کر دیا جائے. اگر زیادہ خوشی ہے اپنی بیوی کی نمائش کی, اپنے گھر والیوں کی کیا ہے فوٹوؤں کی کیا ہے شیئر کرنے کی, تو بغیر کپڑوں کے شیئر کرو تاکہ اور زیادہ زینت ظاہر ہو. تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے ہم جا کہاں رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. شریعت کا حکم کیا تھا, شریعت نے کس چیز کی تعلیم دی ہے, لباس کے بارے میں احکام کیا ہے, لباس کے بارے میں تعلیمات کیا ہے, لباس کے بارے میں اللہ کا نبی کا حکم کیا ہے, شریعت کی تعلیم کیا ہے, اسلامی تہذیب کیا ہے, اسلامی تمدن کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہے پہلے پردہ نہیں تھا اب پردہ آ رہا ہے. نانا جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے اتنا ہی نکاح ملے گا, اتنا ہی زنا کم ہوگا, جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے اتنا ہی لباس ہوگا. اس لیے تو اللہ نے کہا ہے لباسا یواری سوآتکم وریشا, ایسا لباس جو تمہاری کیا ہے شرم گاہوں کو چھپا لے اور تمہارے لباس زینت کو ظاہر کرے. اور جتنا فیوچر اور مستقبل کی طرف آؤ گے اتنا ہی برہنہ پن, اتنی ہی بے حیائی اور اتنا ہی ننگا پن ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی نکاح کم ہوگا اور پھر مزید کیا ہے زنا عام ہوتا چلے جائے گا. تو لہذا لباس کیا ہے پہلے زیادہ تھا اب کم ہوتا چلا رہا ہے. اب آگے چل کے کچھ زمانے کے بعد کیا ہے ایسا لباس آ جائے گا بالکل سب کچھ کیا ہے دکھ رہا ہے, صرف اگلا اور پچھلا حصہ ڈھکا ہوا ہے. ایسا لباس بھی آنے والا ہے چند سالوں کے بعد. تو لہذا ہمیں فکر کرنی چاہیے, ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں, اپنے لباس کیا ہے مکمل
ایسا لباس لے کر کے آئے جو بھی کیا ہے اس کی زینت کو ظاہر نہ کرے. عورتوں کے لیے مکمل ساتھ لباس ہو, چھوٹی بچی ہو اس کا بھی پورا لباس ہو, اور بڑی ہو اس کا بھی ہو, اور مرد کا وہ لباس ہو جو ٹخنوں سے اوپر ہو, ٹخنوں سے نیچا نہ ہو. اگر ٹخنوں سے نیچا ہوگا نمازیں تو ہو ہی نہیں رہی ہیں اور قطعاً نماز قبول نہیں ہو رہی ہے, اور پھر مزید کیا ہے وہ حصہ جہنم کا حصہ ہے. تو لہذا لباس تو پہننا ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کے پہننا. اگر شریعت کی مخالفت کریں گے تو عذاب بھی جسم کو دینا ہے, دنیا کے اندر بھی سزا بھگتیں گے اور آخرت کے اندر بھی سزا بھگتیں گے. تو لہذا اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے لباس کے بارے میں احکام دیے ہیں, نبی کریم نے بھی تعلیمات دی ہے. تو لہذا ہم اس بات کی فکر کریں, بے حیائی سے بچیں, مکمل لباس کو اختیار کریں. بچیوں کے لیے, بڑوں کے لیے, ماں کے لیے, بہنوں کے لیے, باپ کے لیے, ہر ایک کے لیے کیا ہے شریعت نے کیا ہے حدودوں کا مقرر کر دی ہے کس طریقے کا لباس پہننا ہے. تو لہذا اسی طریقے کے لباس کو اپنایا جائے, مغربی کلچر کو چھوڑا جائے, تہذیب کو چھوڑا جائے, اسلامی تہذیب کے اندر آیا جائے. اس کے اندر برکت بھی ہے, اس کے اندر خیر بھی ہے, اس کے اندر بھلائی بھی ہے. اللہ کیا ہے اور پھر کیا ہے ذہنی اور دلی میری الفت مدینے سے یوں